جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ۔ اسلامک اسپیچ مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری اسپیچ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین گرامی، آج نئے درس میں نئے انداز میں آیت نمبر 74 آپ کے سامنے آپ کا بھائی مولانا عبدالغفور حیدری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج آیت نمبر 74 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکوہ کے طور پہ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی گزشتہ بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے بارے میں گزرے، یہودیوں کے بارے میں گزرے، نصرانی کے بارے میں گزرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر رب العالمین نے شکایت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ یہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم ہو جاتے، لیکن حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، یعنی کہ آپ کے دل نرم بھی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پر بھی ہو جاتے، لیکن تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں یہ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس سب کے بعد تمہاری دل پھر سخت ہو گئے، یعنی اتنے واقعات کے سننے کے بعد من بعد ذالک بہت سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ نے فرمایا کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی چشمے اڑتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں سے بہت سے پتھر ہوتے ہیں جس میں چشمے نکلتے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا کہ کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کم پانی نکلتا ہے، خود بھر جاتے ہیں، ان سے ایک پانی نکل آتا ہے لیکن ان سے تھوڑا نکلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں خود۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی اس سے برخلاف کہ آپ ہو، کہ آپ سدھرنے والے نہیں۔ آپ کے اوپر یہ اتنے واقعات بیان کیے یہ کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوں، آپ کے دل نرم ہو جائیں، خشیت الہی سے آپ کے دل پھٹ جائیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی، جو جن پتھروں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اگر آپ زیادہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، آپ تھوڑا ہی اثر ہوتا، ورنہ تو آپ بالکل آپ کے دل ان پتھروں کی جیسا پھٹ جاتے، جس طرح سے وہ پھٹ جاتے، یہ چشمے نکل رہے ہوتے تھے، آپ ان جیسے ہو جاتے۔ اگر ان جیسے تو نہیں، جو تھوڑا پھٹ جاتے ہیں، تھوڑا پانی نکلتا ہے، آپ ان جیسے تو ہو جاتے۔ اور تیسرے نمبر پر جو پتھر کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین یہاں 3 فائدے پتھروں کے جو ہے ذکر فرمائے۔ اول یہ کہ ان سے زیادہ پانی نکلتا ہے چشمے کی صورت میں، اور دوسرا وہ کم پانی نکلتا ہے، تیسرا یہ کہ خوف خدا سے پتھر نیچے گر جاتا ہے۔ اس میں بہت سے مشاہدات ہیں، پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر کی علت خوف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب ہیں وہ ڈر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کے اندر، کیونکہ یہ انسیت، یہ عقائد عقلاً ادراک نہیں کرتا کہ بھائی اس میں عقل نہیں ہے، یہ پتھر جو ہے کیسے جو ہے رو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں جو ہے نا کچھ ظاہری جو کہ حس حیات پر موقوف ہو۔ خیر اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن کے مطابق۔
فرمایا اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور نہایت ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افادہ یعنی فائدے والے مقصد نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ اللہ کا تاثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے بہت سارا چشمے کی صورت میں پانی نکل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مخلوق کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ جیسے کہ سرحد کے علاقوں میں اور ہمارے بلوچستان کے بڑے علاقوں میں ایسے پتھر ہیں جس میں نکل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان چشموں کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اپنے زمینوں کو ان چشموں کے پانیوں سے سیراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان یہودیوں کے دل میں ایسے بھی نہیں ہے، یعنی پتھروں سے بھی یہ زیادہ سخت ہے، اشدہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں ان کو کچھ اثر بھی نہیں ہو رہا، ان کے دل پر خدا کا اثر نہیں پڑ رہا کہ مخلوق پر کچھ تو جو ہے رعایت کرے۔ اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے، یعنی کہ کم پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ ان یہودی بھی اتنا بھی اثر نہیں کر رہا، کم تو اثر کرے، تھوڑا سا سدھرنے کی کوشش کرے تو یہ بہتر بنسبت اول کے نرم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے قلم میں ان 2 درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت نہیں ہے، اور بعض پتھروں میں اس درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی ایک اثر تو یہ ہے کہ خدا کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، خدا کی خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، گو اس درجے میں پہلی قسموں سے یہ زوفتر ہے۔ تو فرمایا کہ ان پتھروں میں اثر بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ان یہودیوں میں، نصرانیوں میں، بنی اسرائیلیوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے مشاہدات ہوئے، جیسے پہلے تفسیر کے آیتوں میں ہم نے تفسیر بیان کیا، کتنے جو آئے وضاحتی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بصورت ان کے سامنے پیش کیے۔ من سلوہ والا واقعہ، اور پیچھے ہم نے پڑھا گائیں کے اور اس قاتل کے دوبارہ اٹھنے والا واقعہ، اتنے واقعات نمودار ہوئے، پھر بھی ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ فرمایا پتھروں پہ اثر ہو رہا ہے، ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مسلمانوں پر بھی ان قرآن کی حکایات، ان قرآن کے واقعات اور ان قرآن کی نصیحتیں، خدا کا خوف ان کی دلوں پر جو ہے اللہ تبارک حاوی فرمائے، نور اور ایمان کی روشنی سے ہمارے دل کو منور فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے طور طریقے پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔